صرف اس لیے نہیں کہ کوئی اور عالم یا کوئی اور شخص یا کوئی اور واعظ جو بڑا مشہور ہے، بڑا نیک نام ہے، اس کی کرامتیں ہم نے سن رکھی ہیں، اس کے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، اب اس نے جب تقریر میں یہ بات کہہ دی تو یہ ٹھیک ہوگا، ایسے نہیں۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفوس کو ہی پاک نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے عقلوں کے تالے بھی کھول دیے تھے، دماغوں کو روشن کر دیا تھا، سوچوں کو بلند تر کر دیا تھا۔ وہ ایسی بات اپنے صحابہ کی زبان سے سن کر خوش ہوتے تھے، جبکہ ہم جیسے لوگ جن سے لوگ محبت کرتے ہیں، جن کو وہ قائد بنا دیتے ہیں سروں پر بٹھا کر، وہ تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ بھئی جو بات میں کہہ دیتا ہوں آپ بلا چوچرا مان لیں، بس کوئی اس کی کسوٹی نہیں، کوئی اس کا معیار نہیں، کوئی اس کی ضمانت نہیں، کوئی اس پر سوچ بچار نہیں، بس جو میں نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں کر دینا ہے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی جس طرح کی تربیت کا حق ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دوں کہ بات بالکل ہی میری بور ہوگی، بالکل جوش بھی نہیں ہے، سلیقہ بھی نہیں ہے، کوئی انداز بھی نہیں ہے، میں پہلے سے ہی معذرت کر دیتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ آپ پر مسلط مجھے کر دیا گیا ہے کہ بھائی تمہیں بولنا ہے، ورنہ تو میں 1000 بار تقاریر سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ بڑا فتنہ ہے، اللہ مجھے بچنے، جب مجھے اس سے نجات ملے گی میں شکرانے کی نفل ادا کروں گا۔ میری کوشش ہے پوری کہ میری اس معاملے میں میری چھٹی ہو جائے، تو میں پہلے ہی آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی کس طرح تربیت کی تھی۔ آج کے قائدین، آج کے واعظین، آج کے رہنما، رہبر، وہ کس طرح تربیت کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ بھائی آپ صرف اس چیز پر کیوں انحصار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور آپ کو سنا کر چلا جائے؟ نہیں، آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ جو عقل اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو قلب اللہ نے آپ کو عطا کیا، اس کو استعمال کرو۔ حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے، جب تم غور کرو گے تمہیں تب اس میں فرق نظر آئے گا۔ بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہم نہ بن جائیں کہ جو بھی لاٹھی لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کے لاٹھی کے ڈر سے ہم اس کے کہنے پر چلنا شروع کر دیں۔ تم انسان ہو، تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، اللہ کے خلیفے ہو۔ میں صرف کرسی پر بیٹھنے والا میں نہیں، صرف یا یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے وہ صرف نہیں، یا کسی دارالعلوم میں یا کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ لوگ جن کو ایک سند مل گئی، جن کو ایک شان مل گیا، اور ہم اپنے احساس محرومی میں ہی رہ گئے کہ بھائی اس نے تو بڑے کتابیں پڑھ لی ہیں تو اس کا مقام خلیفۃ اللہ فی الارض۔ تو یہ جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اس کو ڈالا ہے۔ ایک مزدور جو تغاری اٹھانے والا ہے وہ بھی بہترین سانچے میں ڈالا گیا، اس کو بھی وہ سب چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس کو عقل بھی دیا گیا ہے، اس کو آنکھیں بھی دی گئی ہیں، اس کو دل بھی دیا گیا ہے، اس کو سوچنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ اب اگر وہ خود اپنی محرومی کی وجہ سے، یعنی احساس محرومی کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم کیا کریں گے، جس طرح کے بہت سارے لوگوں سے یہ سننے میں آتا ہے بھائی ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے سب دروازے کھول دیے، کوئی بھی ہو تو کبھی بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھائی، یہ ہمیں اپنی کوتاہی، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سوچ ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی تھی جب معاذ ابن جبل کو ایک علاقے کی طرف، غالباً یمن یا کسی اور علاقے کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو ان سے آپ نے دریافت کیا تھا، وہ جب جا رہے تھے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے، الوداع کہنے کے، استقبال نہیں، اس کو الوداع کہنے کے لیے۔ آج ہم جیسے قائدین نہیں جائیں گے جب تک 2-3 کیمرے والے نہ ہوں،
جب تک کوئی 10-12 دیکھنے والے نہ ہو، جب تک کوئی مشاہدہ کرنے والے نہ ہو، اور پھر جا کر اپنے دوستوں میں بتائیں ہاں بھائی اس نے یہ کام کیا. جو روایت مجھ ناچیز میں ایک ان پڑھ آدمی جو میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ ایسا مفہوم ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ بن جبل کے علاوہ کوئی تیسرے کا تذکرہ اس روایت میں مجھے نہیں ملا. جا رہے ہیں، معاذ بن جبل کا گھوڑا تیار ہے، اس کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں. اے معاذ اب بتاؤ جب تم وہاں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مصیبت یا کوئی ایسا پرابلم تمہارے سامنے آ جائے، پھر اس کو حل کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، کچھ ان کو ڈر نہیں، کچھ ان کو خوف نہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کتاب اللہ میں تلاش کروں گا، اس کا حل. اللہ کے احکامات جو آپ نے ہمیں سکھائے ہیں قرآن مجید کی صورت میں، آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس میں فی الفور نظر نہ آئے تو اس نے کہا آپ کی احادیث سنت، اس کے ذریعے میں اس کسوٹی پر، اس معیار پر اس مسئلے کو میں حل کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس طرح 2-3 باتیں انہوں نے دریافت کی. پھر آخر میں پوچھا اگر یہ سب چیزیں تمہیں ان میں سے تمہیں اس کا حل نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر میں خود غور کروں گا، پھر میں اپنے عقل کو استعمال کروں گا، پھر میں اپنی سوچ کو استعمال کروں گا اور جو مجھے صحیح نظر آئے گا اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا تم نے صحیح کہا، تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے. تو آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو عقلوں کے تالے کھولنے آئے تھے. ہم جیسے ایسے رہبر رہنما آج پیدا ہو گئے ہم کہ ہم تو لوگوں کے ذہنوں پر تالے ڈال دیتے ہیں. کل قیامت کے روز بارگاہ الہی میں بڑی مار پڑے گی، یقین سے جانو. ہم جیسے نام نہاد قائدین پر بڑی مار پڑے گی، کوئی خوف نہیں ہے. حق بات کہتے نہیں، صحیح بات جو بتانی چاہیے وہ